نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز اور نہایت محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نالین پاک دے صدقے سانوں اج جمعہ المبارک دا یہ مقدس بابرکت دن نصیب فرمایا اور اپنی بارگاہ اپنے گھر حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ گزشتہ جمعہ المبارک تے میں وعدہ کیتا سی کہ اگلے جمعہ المبارک تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد محترم اس موضوع تے گفتگو ہوئے دی، ورنہ اج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم شہادت ہے، چونکہ اللہ کے گھر چ ممبر رسول تے کھڑے ہو کے وعدہ کر چکے سن، اس واسطے وہ مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنا، وہ بیان کرنا مقصود ہے۔ اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ، کہا ابراہیم نے اپنے والد سے، لأبیہ اپنے والد سے، آزر یعنی آزر سے، اتتخذ اصناما آلہۃ یہ کیا لیے بیٹھے ہو تم بت، اتتخذ اصناما آلہۃ انہیں کیوں تم اپنا الہ سمجھتے ہو، اپنا خدا ان بتوں کو کیوں سمجھتے ہو۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تجھے اور تیری قوم کو گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمان قرآن مجید میں بیشتر مقامات، شاید 20 سے بھی زیادہ مقامات ایسے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلام فرمایا آزر سے، اور الفاظ یہ استعمال کیے لأبیہ اے ابا جان، اے میرے باپ۔ اسی ایک لفظ کو بنیاد بنا کر بعض لوگوں نے، بلکہ بعض نہیں بہت لوگوں نے نام نہاد علماء بڑے برے طریقے سے بھٹک گئے، دین سے، اصل رستے سے بھٹک گئے، اور ایسے بھٹکے کہ اپنے ایمان کا خرمن تک جلا بیٹھے، اپنا سب کچھ تباہ کر بیٹھے، اپنا دین تباہ کر بیٹھے، حتیٰ کہ شیطان کے اعلی کار بن گئے۔ یہ لفظ میرے یاد رکھے جائیں، ریکارڈ ہو رہے ہیں۔
حتیٰ کہ شیطان کے اعلی کار بن گئے۔ اگر کوئی بات میں سنے کسی کو اس لفظ پہ اعتراض ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کرے، پھر میں اس سے بھی زیادہ تفصیل اسے بتاؤں گا۔ یہ ایک ٹولہ، یہ ایک طبقہ معرض وجود میں لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ مسلمانوں کا شرازہ بکھیرنے کے لیے مسلمان ایک راستے پہ نہ چل سکے، مسلمانوں کی جماعت کو بکھیر دیا جائے، انہیں پارا پارا کر دیا جائے۔ یہ طبقہ معرض وجود میں اس لیے لایا گیا تھا۔ اس کی اس کی باغ ڈور انہی کے ہاتھ میں، اور اسے پالا پوسا گیا۔ اس کی تاریخ کا، ان کی تاریخ کا ایک ایک لفظ مجھے یاد ہے، میں نے پڑھا ہوا ہے۔ جس علاقے سے یہ معرض وجود میں آئے، ان کی داغ بیل ڈالی گئی، پھر انہیں پالا گیا، پھر ان کے ذمے لگایا گیا۔ وہ دشمنان اسلام، وہ دشمنان دین جو پوری تاریخ میں 1400 سالہ 1300 سالہ 1400 سالہ تاریخ میں کسی میدان میں مسلمانوں سے فتح نہ پا سکے، لڑ کر کبھی انہیں فتح نہ ہوتی۔ اور جب انہوں نے مسلمانوں کو شکست دی، ان جیسوں کو خرید کر، انہیں خرید کر، اور سب سے سستا جو انہوں نے خریدا وہ علماء تھے، جن کی قیمت سب سے کم ہوتی ہے۔ علماء سب سے کم قیمت پر خریدے جاتے ہیں ہر دور میں۔ اتنی شرمناک تاریخ ہے ان لوگوں کی۔ اپنے آپ کو ان کی فہرست میں شامل کرنے کو جی نہیں چاہتا، الا ماشاء اللہ، ما سوائے علماء حق کے۔ اور ان کی اس کی تاریخ کا یہ نام ہے داستان ایمان فروشوں کی۔ اس کا نام ہے داستان ایمان فروشوں کی۔ اگر کسی نے اس کی وضاحت کبھی پوچھی تو پاؤں کے نیچے تلے سے زمین نکال دوں گا میں، اتنا کچھ میں مت جانتا ہوں اور ان کے بارے پڑھا۔ ان کی حقیقت اتنی شرمناک ہے۔ یہ مسلمان کہلاتے بدبخت شرماتے نہیں، شرم سے ڈوب مرے مر جائیں۔ ان کا پیدا ہونا ہی اسلام کے لیے خطرہ ہے، اور یہ چلتے پھرتے اسلام کے دشمن ہیں۔ ہر لحاظ سے، ہر محاذ سے اسلام کو، دین کو صرف ان سے خطرہ ہے۔ یہ ایک یلغار ہے جو اسلام کے خلاف انہوں نے کی ہے، اور اس کی پشت پناہی اسلام کا دشمن کر رہا ہے، جو کبھی لڑ کر اس نے مسلمانوں پر فتح کبھی نہیں پائی۔ بغداد پر جب حملہ ہوا تھا، تاتاریوں نے کیا تھا، وہ جلال الدین خارزم جو لڑتا ایک پہاڑ کی غار تک محدود ہو گیا تھا، اور تنے تنہا لڑتا ہوا وہ جام شہادت نوش کر گیا تھا۔ بغداد کے کل علماء، یہ بات کوئی نہیں بتائے گا، علماء میں سے کوئی نہیں بتائے گا۔ پہلی تو یہ چیز ہے کہ انہیں توفیق ہی نہیں ہوتی یہ مطالعہ کرنے۔
بغداد کے جو علماء تھے ان کے مدرسوں کو تاتاری فنڈ کرتے تھے. تاتاری جنہوں نے بغداد کو فتح کیا، جو اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے اور زندگی بھر وہ ہلاکو خان، اس کا باپ چنگیز خان، وہ زندگی بھر بھی اسلام کو مٹاتے رہے، مسلمانوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کرتے تھے اور اسے انعام ملتا تھا جس کا مینار سب سے اونچا ہوتا تھا، اور جس کا مینار سب سے اونچا ہوتا تھا دوسرا اعتراض کرتا تھا، اسے جب انعام ملتا تو وہ اعتراض کرتا تھا کہ اس کا مینار اندر سے کھوکھلا ہے، میرا مینار اندر سے بھرا ہوا ہے. مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کرتے، پھر انہیں انعامات سے نوازا جاتا تھا. وہ تاتاری ان کے مدرسوں کو فنڈ کرتے تھے. یہ جو نام نہاد علماء ہے، اور فنڈ لے کر یہ انہوں نے فتوے دیے ہوئے تھے، فتوے دیتے تھے کہ تاتاریوں کے خلاف لڑنا کفر ہے، تاتاریوں کے خلاف جنگ کرنا، لڑنا کفر ہے. انہوں نے فتوے دیے ہوئے تھے. جب اس نے سارا فتح کر کے ان کے جو علماء، ان کے جو حواری تھے، ان کو ماننے والے تھے، ان کو سننے والے تھے، انہوں نے جلال الدین خارزم کی کوئی مدد نہیں کی. وہ تاتاریوں کے ہم نوا بنے رہے. وہ تو اتنا نیک آدمی ہے، وہ ہمارے مدرسوں کو فنڈ بھیجتا، وہ تو اسلام کا اتنا خیر خواہ. بس جب اس نے سب کچھ ختم کر لیا، فتح کر لیا، تو تاریخ شاہد ہے. وہ مورخ لکھتے ہیں کہ جب وہ بغداد کا آ کر اس نے محاصرہ کیا بغداد کا، اس وقت بغداد میں کل 22 لاکھ کی آبادی تھی بغداد کی، اور دنیا اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹیز بغداد میں تھی، سب سے بڑے تعلیمی ادارے بغداد میں تھے. دنیا کا سب سے بڑا تعلیمی مرکز بغداد تھا. کل 22 لاکھ کی آبادی تھی، جس میں 4 لاکھ فوج بھی تھی. اس قدر اپاہج کر دیا گیا تھا اس فوج کو کہ جب وہ چنگیز خان بغداد کو تباہ کر کے اس مہم سے فارغ ہو کے نکلا تھا، تو پوری 22 لاکھ کی آبادی میں سے چیلوں اور کتوں کے سوا کچھ نہ تھا. اس کی جو سڑکیں تھیں ان پہ خون بہتا تھا. جب ان علماء کی لائبریریوں سے کل کتابیں اس نے نکال کر، سب لائبریریاں کتب خانے کے خالی کر کے دریائے دجلہ کے کنارے اس نے سب جوڑ دیں کتابیں، تو یہ اتنی پگڑیاں باندھ کر، اتنے امامے باندھ کر اس کے پاس ملاقات کے لیے گئے، تو کہ ہم تو تمہاری مدد کرتے رہے ہیں، میں فلاں مفتی ہوں، میں فلاں مفتی ہوں، میں فلاں مفتی ہوں، میں فلاں مفتی ہوں، ہم نے تو آپ کے حق میں فتوے دیے تھے، تو اب کیا لینے آئے ہو؟ اس نے کہا ہماری کتابیں دے دو. وہ کہنے لگا حرامزادو، ان کتابوں نے تمہیں کیا دیا؟ تم تو اپنے دین کے دشمن ہو، تم تو اپنے مذہب کے دشمن ہو، تم تو اپنے اسلام کے دشمن ہو، تم منافق ہو. ان کتابوں نے پڑھ کے تمہیں کیا دیا؟ تم بک گئے، ہم پیسوں کے عوض تمہیں خریدتے رہے، تم نے فتوے مفت نہیں دیے. انہوں نے کلہم سب کتابیں اٹھا کے دریائے دجلہ میں پھینک دی اور ان بدبختوں کو سب کو قتل کر دیا تھا. کوئی مجھ سے پوچھے تو تھے، کوئی اعتراض کر کے تو دیکھو، میرے سامنے تو آئے.
سب سے زیادہ شرمناک تاریخ ان بدبخت علماء کی ہے۔ سب سے سستے داموں ہر دور میں یہ خریدے گئے اور آج بھی یہ خریدے ہوئے ہیں، آج بھی یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، بعد والے پڑھیں گے، آج بھی یہ بکے ہوئے ہیں، آج بھی یہ دشمن کے اداکار ہیں۔ اور کام ان کا کیا ہے؟ دین میں دراڑیں ڈالنا، دین میں دراڑیں ڈالنا، دین میں دراڑیں ڈالنا، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم کا جمع نہیں رہنے دینا، نہیں رہنے دینا، اسلام کی بے کنی کرنا، اسلام کی قدروں کو پامال کرنا، دین کے تقدس کو پامال کرنا، عوام کو گمراہ کرنا، یہ ان کا مطمع نظر ہے اور انہیں یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ یہ تھوڑا سا میں نے اشارہ اس لیے کیا کہ آپ کی نظریں ذرا کھل جائیں کہ اتنی واضح حقیقت کے باوجود وہ اڑے کس بات پہ کھڑے ہیں کہ حضرت معاذ اللہ ثم استغفر اللہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی ظلم میں آقا دو جہاں کا نور تھا، جو کعبے کو تعمیر کرنے والے تھے، جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کے والد کا معاذ اللہ ثم استغفر اللہ ان کا نسب تک بدل دیا۔ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ کوئی ہمیں کتنی بڑی گالی ہے ہمارے لیے، ہمارے باپ کی جگہ کوئی کہے نہیں تو فلاں کا ہے، یا آدمی مر جائے گا یا مار دے گا۔ کتنی بڑی گالی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسب تک تبدیل کر دیا گیا، اور ببانگے دوہل اس پہ اڑے ہوئے ہیں اس بات پر کہ یہ حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں کہا اذ قال لأبیہ آزر ابراہیم لأبیہ آزر تتخذ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے ابا جان، لہذا آزر حضرت ابراہیم کا باپ تھا، بس اس کے سوا بات کچھ نہیں۔ یہ بات ہے، میں نے آپ کو سمجھا دی، اب اس کی ہم نے وضاحت کرنی ہے۔ یہ میں نے زمین بنائی ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اصل میں بات کیا ہے اور وضاحت کس شے کی کرنی ہے۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ حضرت ابن ابی حاتم اس کی تفسیر کرتے ہوئے اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ، اس آیہ کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے حدیث نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر نہیں تھا، بلکہ آپ کے والد کا نام تارخ تھا۔ تارخ تھا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام۔ عربی میں یہ جو لفظ بولا، یہ ایک حدیث ہے، یہ ایک میں نے آپ کو بیان کی۔ اب حضرت ابن ابی حاتم دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت انہوں نے نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی، انہوں نے فرمایا کہ خبردار، حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر ہرگز نہیں تھا، بلکہ آپ کے والد کا نام تارخ تھا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے وضاحت فرمائی۔ حضرت صدی سے کہا گیا، حضرت امام ابن ابی شیبہ فرماتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، آپ کی تحقیق ہے کہ حضرت صدی آقا دو جہاں کے صحابی نے پوچھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا، جواب دیا، بل اسمہ تارخ، آپ کے والد کا نام تارخ تھا۔ اب اس کی وضاحت قرآن سے لیتے ہیں، ذرا توجہ کرو۔
اتنی واضح حقیقت کے باوجود بدبخت ٹھوکریں کو کھاتے پھرتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آئی، بد نیتی ہے، اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے جو انہیں کھانے کے لیے ملتا ہے، صرف انہیں راضی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے، ورنہ یہ بات نہیں کہ اس کی سمجھ نہیں آئی. آؤ قرآن سے اس کی وضاحت لیتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام جب آپ کا وقت آخر آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب موت کا وقت آیا، وقت آخر آیا، آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، بیٹوں کو بلا کے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کے فرمایا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو میرے بعد عبادت کس کی کرو گے، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ تو بیٹوں نے کہا قالوا نعبد آبائک ابراہیم و اسماعیل، جس کی عبادت کرتے ہوئے ہم اپنے باپ کو پایا، یعنی ابراہیم کو پایا، اسماعیل کو پایا، اسحاق کو پایا. یعنی باپ تو ان کے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، یعقوب علیہ السلام کے باپ حضرت اسحاق تھے، حضرت اسحاق کے بھائی حضرت اسماعیل ان کے چچا تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دادا تھے. وہ چچا کو بھی باپ کہہ رہے ہیں، دادا کو بھی باپ کہہ رہے ہیں، اور جو باپ ہے اسے بھی آبا ہمارے باپ، یعنی چچا بھی باپ، دادا بھی باپ. آبائی کا جس کی عبادت کرتے ہوئے ہم نے اپنے باپوں کو پایا. آبائی کا باپ کی جمع، جس کی عبادت ہمارے باپ کرتے رہے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب. سب کو گنا اور سب کو والد کہا. آبائک وہ ہمارے باپ ہیں. یہ عربی کا اصول ہے، سنتے ہیں کہ جب 100 پشت بھی اوپر چلے جائیں گے، چچا کو بھی جب مخاطب کیا گیا تو باپ کے نام سے کیا گیا، دادا کو بھی مخاطب کیا گیا تو باپ کے نام سے کیا گیا، تایا کو بھی مخاطب کیا گیا تو باپ کے نام سے کیا گیا. 100 پشت اوپر جا کر، 1000 پشت اوپر جا کر، 1,00,000 پشت اوپر جا کر بھی جب کسی کا نام آیا تو دادا کا لفظ عربی میں کوئی نہیں، پردادا کا لفظ عربی میں کوئی نہیں، شکر دادا کا لفظ عربی میں کوئی نہیں. جسے بھی مخاطب کیا، جس کا بھی نام لیا، باپ کا نام لیا، ہمارے باپ. سب کے لیے لفظ ابا بولا جاتا ہے. ابھی ہے اے ابا جان، اے ہمارے ابا جان. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آسمان پر تشریف لے گئے تو چھٹے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو آپ نے استقبال کیا ابراہیم علیہ السلام نے. میرے بیٹے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے. جب حضرت آدم نے استقبال کیا آقا دو جہاں کا تو فرمایا میرے بیٹے. آقا دو جہاں نے تعارف کرایا تو میرے باپ ابراہیم، میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام، ان کا نام لیا تو لفظ ابا کا بولا. اب آگے آؤ. حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا. اذ قال یوسف لأبیہ آبت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. میں 11 ستارے چاند اور سورج کو سجدہ کرتے
میں نے خواب میں دیکھا، اپنے باپ کو خواب سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواباً فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک، ایک خواب جو مجھے بتایا ہے اپنے بھائیوں کو نہ بتا دینا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، یہ خواب انہیں نہ بتانا، یہ تو بات ہے وہ ہو گئی۔ اب حضرت ابراہیم حضرت یعقوب علیہ السلام آگے فرماتے ہیں اے میرے، آپ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، ان الشیطان للانسان عدو مبین وکذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث ویتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب کما اتمہا علی ابویک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ بیٹے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جس طرح تیرے باپ نبی ابراہیم تھے، جس طرح تیرے باپ ابراہیم نبی تھے، جس طرح تیرے باپ اسحاق نبی تھے، جس طرح تیرے باپ اسماعیل نبی تھے، لفظ ان کے لیے بھی باپ کا، دادا کے لیے بھی باپ، چاچا کے لیے بھی باپ، دادا کے باپ کے لیے بھی باپ، ان کے باپ کے لیے بھی لفظ باپ، یہ باپ کا لفظ شار متعارف بات ہے عربی میں، یہ عربی کا قاعدہ ہے۔ ایک ادنا سا عربی کا طالب علم، ایک بالکل ہی ادنا، ایسے جیسے کوئی کلاس دوسری میں پڑھتا ہو یا پہلی میں پڑھتا ہو، یہ بات وہ بھی جانتا ہے کہ یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ 100 پشت بھی اوپر چلے جاؤ تو لفظ باپ بولا جاتا ہے، لفظ اس کے لیے لفظ باپ کا استعمال ہوتا ہے، ماموں ہو وہ بھی باپ، دادا ہو وہ بھی باپ، آبائی کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، جس طرح تیرے باپ نبی تھے، ابراہیم تیرے باپ نبی تھے، اسماعیل تیرے باپ نبی تھے، اسحاق تیرے باپ نبی تھے، جس طرح تیرے فلاں باپ، سب سے زیادہ 100 پشت اوپر چلے جاؤ اس کے لیے لفظ باپ بولا جاتا ہے، اس کے علاوہ لفظ عربی میں ہے ہی کوئی، دادا کا لفظ کہیں آیا ہی نہیں، چچا کا لفظ عربی میں ہے ہی نہیں، ماموں کا لفظ عربی میں ہے ہی نہیں، جہاں آتا ہے، جہاں بھی لفظ آتا ہے ابی ہے، اے ابا جان۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ وہ آذر جو تھا چچا تھا، آپ کا کفیل تھا، آپ کے والد دنیا سے وصال فرما گئے تھے، تو آپ انہیں جب بلاتے تھے تو باپ کے نام سے بلاتے، یہ اس لیے ابی لفظ بولا جاتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام لفظ ابی بولتے۔ آگے آؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب وہ تنہا چلے، انہوں نے سفر کٹھے شروع کیا، اور معاملات جو پیش آئے راستے میں، جس کا ذکر قرآن مجید میں تفسیر کے ساتھ رب العزت نے فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ جاؤ دریا کے کنارے فلاں جگہ ایک اللہ کا بندہ اس سے ملو اور اس کے پاس ساتھ کچھ وقت گزارو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ذی-النورین وہ دونوں چلے، اللہ پاک نے وہ نشانی عطا کی تھی کہ مچھلی بھون لو، اس کا گوشت بنا لو، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے وہیں اس اللہ کے بندے سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ تو اس سفر میں جب انہوں نے ان بچوں کی دیوار تعمیر کی، باقی معاملات تو پیش آئے نا، جب وہ بچوں کی دیوار تعمیر کی اور کچھ نہ دیا، اجرت تک نہ دی، کھانے کو انہوں نے نہ پوچھا، کھانا دیا بھی نہ، آپ بھوکے ساری رات سوئے رہے، ان سے اجرت بھی نہ لی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعتراض کیا تھا کہ آپ کم ان سے اجرت ہی لے لیتے، ہم کھانا تو کھا لیتے، آپ نے کچھ بھی نہیں ان سے لیا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے جب اس کی وضاحت فرمائی، اس کی وضاحت اس طرح فرمائی کہ دیوار ان کی اس لیے تعمیر ہم نے کی بلا اجرت، دیوار اس لیے تعمیر کی کہ ان کی دیوار کے نیچے خزانہ تھا،
اور بچے ابھی خزانہ سنبھالنے کے اہل نہیں تھے، چھوٹے تھے۔ اگر دیوار گر جاتی جو خستہ تھی تو خزانہ ننگا ہو جاتا، لوگ خزانے کو لے جاتے۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ان خزانے کو سرے دست ان کی حفاظت کرو، دیوار کو تعمیر کر دو۔ ہم نے دیوار کو تعمیر کر دیا تو دیوار تعمیر ہو گئی۔ وجہ اس کی یہ ہے، حضرت خضر فرما رہے، حضرت خضر علیہ السلام فرما رہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ انہیں حکم اس لیے دو جلیل القدر ہستیوں کو، دو جلیل القدر برگزیدہ ہستیوں کو حکم دیا دیوار تعمیر کر دو۔ یہ حیا اس کا تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، 16واں پارہ، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ تفسیر میں ہے، تفسیر میں حضرت امام غزالی فرماتے ہیں، تفسیر میں ہے کہ 70 پشت اوپر جا کر، 70 پشت پہلے ایک صالحہ، ان اللہ کا نیک بندہ تھا۔ ابوہما، 70 پشت پہلے ایک بندہ تھا اللہ کا، 70 پشتیں ان کے 70، گویا 70 باپ ہو، 70 پشتے اوپر ہیں، اسے بھی لفظ باپ بولا گیا۔ ابوہما، بابا میں جو باپ ہے وہ بھی اب باپ، جو دادا ہے وہ بھی باپ، اس کا باپ وہ بھی باپ، جو اس کا باپ وہ کی 70 پشت پہلے جو تھا وہ بھی باپ تھا۔ ابوہما، ان کے باپوں میں سے۔ یہ عربی ہے اور یہ عربی کا قاعدہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک چھوٹا سا طالب علم بھی عربی کا ایک چھوٹے سے چھوٹا طالب علم وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ عربی کا اصول ہے کہ وہاں ماموں کا لفظ ہی کوئی نہیں، چاچو کا لفظ ہی کوئی نہیں، تایا کا لفظ ہی کوئی نہیں، جب بھی لفظ بولا گیا باپ کا بولا گیا، ابوہما، یا اس قال لابی ما تعبدون من بعد، جہاں بھی بولا جاتا ہے لفظ باپ کا بولا جاتا ہے۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے۔ یہ تو ہوئی اس لفظ کی وضاحت، اس لفظ کی وضاحت کہ ابھی ہے باپ کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آذر کو باپ کیوں کہا، یہ اس کی وضاحت ہے، اسے یاد رکھیں۔ اب دوسری طرف آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آتش نمرود میں ڈالا گیا اور آگ آپ پر گلزار بنا دی گئی، آگ کو گلزار بنا دیا گیا، اور آگ جب گلزار ہو گئی تو جو دور کھڑے تھے انہیں پتہ چلا کہ حکم ہوا ہے آگ کو کہ تو گلزار بن جا، سلامتی والی بن جا، تو حضرت ابراہیم جلنے سے محفوظ رہے۔ ان میں آذر بھی کھڑا ہوا تھا، اور آذر کہنے لگا کہ میری وجہ سے یہ آگ کو ٹھنڈا کیا گیا ہے۔ ابراہیم جلا اس لیے نہیں کہ یہ میرا بھتیجا ہے، میرا حیا ہوا ہے کہ آگ اس پر گلزار بن گئی۔ جب اس نے کہا کہ میری وجہ سے اس پر آگ گلزار ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ہاں آپ تو آگ میں تھے، اس آتش سے جہاں ابراہیم تھے ایک شرارہ اڑا، سب دنیا دیکھ رہی تھی، لاکھوں افراد تھے، لاکھوں کا ہجوم تھا، اور وہ بڑے بڑے لوگ تھے جن میں آذر تھا۔ ظاہر ہے کہ اس مجمع میں نمرود خود بھی تھا، اور اسی پائے کے وہ لوگ تھے جن میں آذر کھڑا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا میری وجہ سے اس پر آگ گلزار ہوئی۔ تو آگ میں سے ایک شرارہ اڑا، وہ اڑتا ہوا آیا ہوا کے دوش پہ جیسے آتا ہے، وہ آذر کے قدموں میں آ کے گرا اور آنن فانن آذر کو جلا دیا، زندہ ان کے سامنے آذر کو جلا دیا گیا۔ اب ابراہیم پر یہ عقدہ کھلا ابراہیم علیہ السلام پر کہ یہ تو بدبخت مشرک تھا۔ اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے حکم دیا، پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا، انما المشرکون نجس،
مشرکین نجس ہیں، ان کی مغفرت کی دعا مت کیا کرو، ان کی مغفرت نہ مانگا کرو، مشرکین نجس ہیں۔ یہ بات بڑی وضاحت کرنے والے اور بڑی سمجھنے والی ہے، اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ میں اس لیے میں دوبارہ آپ کو یہ کہہ کر یہ متوجہ کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو جو مشرکین ہیں وہ نجس ہیں، وہ ناپاک ہیں، ناپاک ہیں۔ جب کعبے کا حکم ہوا تھا، رب العزت نے سورہ توبہ نازل فرمائی، برات من اللہ ورسولہ، واضح حکم فرما دیا۔ تو یہ وضاحت کی کہ جو مشرکین ہیں نجس ہیں، یہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ پاک جگہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ حکم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب العزت نے فرمایا، اس وقت کا حکم تھا جو رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا یہاں، کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے ابراہیم وہ نجس تھا، آذر نجس تھا، اب اس کی مغفرت نہیں مانگنی، اس کی مغفرت کے لیے دعا نہیں مانگنی، ثابت ہو گیا کہ یہ نجس تھا۔ اس بات کو یاد رکھیں، ثابت ہو گیا حضرت ابراہیم کو یہ بدبخت مشرک ہے، اس کی مغفرت کی دعا نہیں مانگنی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ابھی نہیں ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ابھی نہیں ہوئی تھی جب یہ واقعہ پیش آیا، اور آذر مشرک ہو کے مرا حضرت ابراہیم کے سامنے آپ نے دیکھا اور ثابت ہوا کہ یہ مشرک ہے، تو آپ نے اس کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دی، یعنی اس کے لیے بخشش مغفرت مانگنا چھوڑ دی، مغفرت نہیں مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اور جب یہ واقعہ پیش آیا آتش نمرود والا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہاں سے چلے گئے، پھر آپ شام میں چلے گئے، شام سے پھر مصر آ گئے، مصر سے پھر شام چلے گئے، شام سے پھر مدائن آ گئے، پھر یوشرلم کے بعض کچھ عرصہ ٹھہرے، پھر اردن میں آ گئے۔ 53 سال بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی کہ باری تعالیٰ رب حبلی من الصالحین، مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 90 برس کی تھی، اور جب آتش نمرود کا واقعہ پیش آیا تھا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 37 برس تھی۔ کمی بیشی اللہ پاک اپنے محبوب کا صدقہ معاف فرمائے۔ 37 برس کی عمر تھی جب آپ آتش نمرود کا واقعہ پیش آیا، اور وہ بدبخت آذر جل کے مرا، مشرک ہو کے مرا، اور آپ کا پار عقدہ کھل گیا کہ یہ مشرک تھا۔ اس کے بعد آپ نے مغفرت اس کے لیے مانگنی چھوڑ دی حضرت ابراہیم نے، کہ آج کے بعد اس کے لیے مغفرت نہیں مانگنی، اللہ نے منع کر دیا، مشرک نجس ہیں، ان کی مغفرت نہ مانگا کرو۔ اور اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی دعا مانگی تھی، اس وقت آپ کی عمر مبارک 90 برس تھی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر حضرت ہاجرہ کو لے کر آپ اس جگہ تشریف لے آئے جہاں آج آب زمزم ہے۔ اس جگہ لا کے جب انہیں بٹھایا، انہیں بسایا، اور جب واپس چلنے لگے ابراہیم علیہ السلام، جب واپس چلنے لگے تو آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے، آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ هَٰذَا الْبَلَدَ وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ سب کچھ رب ابراہیم علیہ السلام نے مانگا۔ یہ پچھلے خطابات میں آپ سنتے آئے، یہ ساری تفسیر کے ساتھ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی رب العزت نے قرآن مجید میں درج فرمائی۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، انسان کشاں کشاں چلے آئیں، انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما،
ان کی طرف دنیا توجہ ہو جائے، وارزقہم من الثمرات، انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ ساری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، اور آخر میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، انہیں نماز قائم کرنے والا بنا، اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا، اپنے محبوب کو میری سلم میں سے پیدا فرما دے، وہ جس کے نے ختم نبوت کا تاج پہن کر دنیا میں تشریف لانا، وہ محمد مصطفیٰ جس کی نبوت پر ایمان لانے کا وعدہ انبیاء کی روحوں سے لیا گیا تھا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ جو خدا کا محبوب ہے، جس کا نام عرش کے پایوں پہ لکھا ہے تو نے، جس کی خاطر تو نے بزم کائنات کو پیدا کیا ہے، اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا، کرے جو فطرت نشان کو تیرے نام پر شیدا، اور ہادی موعود کو میری سلم میں سے ان میں سے پیدا فرما دے۔ اور پھر دعا کرتے ہیں کہ بتوں سے اجتناب کرنے کی نے توفیق دینا، ان میں سے کوئی بتوں کی عبادت نہ کرے۔ ابراہیم کی دعا تھی، بدبخت علماؤ، اے ان پڑھو، اللہ تمہاری زبان کو بولنے کی کبھی توفیق نہ دے۔ یہ ابراہیم کی دعا تھی کہ ان میں سے کوئی بتوں کے قریب نہ جائے، میری اولاد میں سے کوئی بتوں کے قریب نہ جائے، محمد مصطفیٰ انہی میں سے پیدا فرما، انہیں نماز قائم کرنے کی توفیق دے، مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میری اولاد میں سے، ربنا وتقبل دعا، اس دعا کو قبول فرما، اس میری دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی، میرے والدین کو بخش دے۔ ابراہیم فرما رہے میرے والدین کو بخش دے، حرام کی میں میرے منہ جو کوئی نکل لگا سی، بدبختو، ابراہیم جو آزر جو مشرک تھا اس کی مغفرت کی دعا مانگ رہے۔ رب العزت نے کب کا منع کیا تھا کہ مشرکین نجس ہے، ان کی مغفرت کی دعا نہ مانگنا۔ 53 برس بیت گئے تھے آزر مرے کو، وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے مرا تھا، ابراہیم پر عقدہ کھل گیا تھا کہ یہ مشرک تھا، اب اس کی مغفرت کی دعا نہیں مانگنی۔ آپ نے مغفرت کی دعا مانگنی چھوڑ دی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، 53 برس بیت گئے تھے، مغفرت کی دعا کبھی نہیں مانگی تھی۔ اب 53 سال کے بعد ابراہیم ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، باری تعالیٰ میرے والدین کو بخش دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا مشرک کے لیے دعا مانگ رہے تھے؟ میں لعنت نہ تمہارے اوپر بھیجوں تو اور کیا بہتر؟ کس نے تمہیں عالم بنایا؟ کیوں مفسر قرآن کہلاتے ہو؟ بدبختو، یہ تم تھے اور یہ بکواس کرنے تھے تو انبیاء کے خلاف کرنے تھے۔ انبیاء کو گالی نکالنی ہے، گالی نہیں تو اور کیا ہے؟ کسی کو کہنا کہ تیرا باپ فلاں ہے، اور وہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات، آپ کی ذات پر یہ اتنی بڑی توبت اور اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا بہتان، یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کس کو مانتے ہو؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نافرمان ہو گئے تھے۔ 53 برس سے مرنے کے بعد وہ مر گیا تھا، مشرکین کی موت، مر گیا تھا، اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان کے لیے مغفرت نہ مانگنا۔ آپ نے مغفرت مانگنی چھوڑ دی تھی، اور آج 53 برس کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کے حضرت ابراہیم مانگ رہے ہیں۔ کون سی دعا تھی ابراہیم کی مانگی ہوئی جو قبول نہیں ہوئی؟ انت بیتک المحرم، تیرے گھر کے قریب میں اپنی اولاد کو چھوڑ رہا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، نبی کے غیب کا انکار کرنے والوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت حرم کعبہ کو دیکھ رہے تھے،
वहां तवाफ होता हुआ जो आप तवाफ हो रहा है, इब्राहिम देख रहे थे, जमजम का चश्मा देख रहे थे, मकाम इब्राहिम नफल पढ़ते हुए हाजियों को देख रहे थे, सब नक्शा इब्राहिम के सामने था। ये नबी का इल्म है, ये नबी का इल्म गैब है। इंद बैतिकल मुहर्रम, मैं तेरे घर के करीब ही नहीं छोड़ रहा हूँ। घर तो तामीर उसके 20-22 साल के बाद तामीर हुआ था, जब इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम बालग हो गए थे। फलम्मा बलग मौसा या काल या बुनय्या अरा फिल मनाम, तो इब्राहिम का इस्माइल गारा लाते थे, इब्राहिम पत्थर रखते थे। उस वक्त काबा तामीर हुआ था और 20 साल पहले इब्राहिम हाथ उठा के दुआ मांग रहे हैं, इंद बैतिकल मुहर्रम, बारी ताला मैं तेरे घर के करीब, ओए जहां वो जा जाएंगे, जहां कसीर मिनन नास होगी, इंसानों का समंदर होगा, जहां जमजम का चश्मा होगा, जहां मिना होगी, जहां अरफात होगी, जहां मुज़दलिफा होगा, हुज्जाज का जम्मे गफीर होगा, सफा मरवा पर सही की जाएगी, काबे के तवाफ किए जाएंगे, मुकाम इब्राहिम पर नफल पढ़े जाएंगे, तेरी बारगाह में इल्तिजाएं की जाएंगी और कुर्बानियां दी जाएंगी, शैतान को कंकर मारे जाएंगे। ये सब कुछ इब्राहिम अपनी आंखों से देख रहे थे। इंद बैतिकल मुहर्रम, मैं तेरे घर के करीब अपनी औलाद को बसा के जा रहा। ये नबी का इल्म है और ये इल्म गैब है। इसके अलावा मुझे कोई रास्ता दिखाओ यहां से निकलने का। निकलो, किधर से निकलते हो? आकाए दो जहां, अरे वो इब्राहिम हैं, आप आकाए दो जहां के इल्म गैब का इनकार करते हो बदबख्तो। वो इब्राहिम है, वो तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, और ये वो हस्ती है जो वजह तखलीक कायनात है। तुम नबी मेरे आका के इल्म गैब का इनकार करते हो। मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे? नबी थे। और खिज़र अलैहिस्सलाम कौन थे? वो अल्लाह के वली थे, वो अल्लाह के वली थे। जब हजरत उन बच्चों की जमात तामीर की तो किसने कहा था तामीर करें? खिज़र अलैहिस्सलाम ने। किसने कहा था तामीर करें? खिज़र अलैहिस्सलाम ने। जिस कश्ती पे सफर किया था उसे तोड़ा किसने था? खिज़र अलैहिस्सलाम ने। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इतराज़ किया तो खिज़र ने क्या जवाब दिया? खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया था? जालिम बादशाह आ रहा था, वो कश्ती पे कब्जा कर लेता, ये गरीब मल्ला भूखा मर जाता। फट्टा तोड़ के दागदार की बादशाह छोड़ के चला जाएगा, ये फट्टे को फिर लगा के अपनी रोजी कमाता रहेगा। ये कौन फरमा रहा है? खिज़र अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। और आप फरमा रहे हैं वकान अबूहुमा सालिहा, बच्चों की दीवार तामीर इसलिए की कि इनके बड़ों में से 70 पुश्तें पहले अल्लाह का नेक बंदा था, वो अल्लाह का वली था। 70 पुश्तें पहले अल्लाह का वली था। अरे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, नबी पे तो वही आती है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम ये बयान करते तो तुम कहते कि मूसा पे वही आ गई। गैब का इनकार इसलिए कैसे कर देते हैं कि नबी पे वही आ गई। अरे गैर नबी पे तो वही नहीं आती। अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा तू ना बता, खिज़र को बताने दे ताकि नबी के इल्म गैब का दुनिया में ऐलान हो जाए। नबी के इल्म गैब का इनकार करने वालों के लिए सब रास्ते बंद हो जाएं। खिज़र बता, वो वली है, उसे अगर गैब हो जाता है तो जिसके लिए इस कायनात को पैदा किया गया। बदबख्तो, मेरे आका का इल्म गैब का इनकार करते हो। ये इब्राहिम है, ये इब्राहिम है, और ये इब्राहिम है। वो खिज़र अल्लाह के वली हैं, वो अल्लाह के वली हैं, वो गैब की खबरें दे रहे हैं। अब निकलो, कहां से निकलते हो? मुझे निकल के दिखाओ। तुम गुमराह हो चुके हो उस बारगाह में,
तुम्हें हकीकत तक तुम्हारी नजर नहीं जाती। ख़त्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। इनके दिलों पे मोहरें लग चुकी हैं, ना ये सुनते हैं, ये अंधे भी हैं, ये गूंगे भी हैं, ना बोल सकते हैं, ना हक सुन सकते हैं। सारे रास्ते इनके लिए खुदा ने बंद कर दिए। हक नाम की चीज़ इनके नज़दीक नहीं आएगी, ना इन्हें समझ आएगी। गुमराह हो चुके हैं, इसी गुमराही में दुनिया से जाएंगे। बात हो रही थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि बारी ताला मेरे वालिदैन को बख्श दे। हाय हाय, क्या मुशरिक के लिए दुआ मांग रहे थे इब्राहीम? अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे थे। अल्लाह पाक ने तो हुक्म दिया था, इन्नमल मुशरिकून नजसन, जो मुशरिक हैं वो नजस हैं, उनकी मग़फ़िरत की दुआ न मांगना। उसी दिन से रब ने, इब्राहीम ने दुआ मांगनी छोड़ दी थी जिस दिन आदर को आग ने जलाया था। जिस दिन से इब्राहीम आदर को आग ने जलाया था, इब्राहीम ने मग़फ़िरत करनी छोड़ दी थी। आज 53 बरस बाद हज़रत इब्राहीम हाथ उठा के दुआ कर रहे, हाय रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया, मेरे वालिदैन को बख्श, बारी ताला मेरे वालिदैन को बख्श, मेरे वालिदैन को बख्श। तो क्या मुशरिकीन के लिए दुआ मांग रहे थे? माज़अल्लाह सुम्मा अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये तो हुक्म ही नहीं खुदा के मुशरिकीन के लिए दुआ मांग। अल्लाह हिदायत अता करे, अपने अकीदों को दुरुस्त कर लो। आप अपनी हद तक, आप अपनी हद तक अपने अकीदों को दुरुस्त कर लो। ये कोशिश ना किया करो कि उन्हें बताएं, वो उन्हें समझाएं। समझे ख़त्म हो गई, समझ का ताला अल्लाह ने लगा दिया। अल्लाह ने लगा दिया, फरमाया इनके दिलों पे मोहरें लग चुकी हैं, ये सुनते भी नहीं, ये देखते भी नहीं। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया, मेरे वालिदैन को बख्श, मेरे वालिदैन को बख्श, और मेरी ज़ुर्रियत जो आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में दुनिया में शरीफ लाने वाला है, वो हादी मौत मेरी पुश्त में से पैदा हो, वो हादी मौत मेरी पुश्त में से पैदा हो। और जो थे आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब में से जितने बुजुर्ग गुजरे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़ों में से जितने बुजुर्ग हैं, वो इब्राहीम की औलाद है, वो इब्राहीम की औलाद है, वो इब्राहीम की औलाद हुई। और उनकी पुश्तों में मेरे आका का नूर, उनकी पुश्तों में मेरे आका का नूर था, जो इब्राहीम से नस्ल आगे चली और आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे। और वो उनमें से मेरे आका के वालिद हुए, जिसकी पुश्त में, जिसकी सुल्ब में हुजूर का नूर था, वो आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन में से था, वो वालिदैन में से था। और रब्बुल इज़्ज़त ने कसम उनकी खाई थी, रब्बुल इज़्ज़त ने कसम उनकी खाई थी जिनके, जो मेरे आका के वालिदैन थे। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। बारी ताला मैं महबूब, मैं शहर की कसम खाता हूँ, मैं शहर की, मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी शहर की कसम खाने की, मेरे लिए सब शहर बराबर हैं, कोई ज़्यादा अहमियत मेरे नज़दीक नहीं रखता। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि वो शहर मक्का जिसमें तू पैदा हो और मैं उसकी कसम ना खाऊं, जहां तेरे कदम लगे और मैं कसम ना खाऊं? ये कैसे हो सकता है? शहर मेरे लिए सब बराबर हैं, लेकिन वो शहर जिसमें तू चला फिरा, उन हवाओं ने तेरे जिस्म को छुआ है, मैं उस शहर मक्का की कसम खाता हूँ। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। महबूब तेरे वालिद की कसम जिसकी सुल्ब में कुशस्ता तेरा नूर ठहरा रहा, व वालिदिन व मा वलद, तेरे वालिद की कसम उसकी सुल्ब में जिसका नूर तेरा नूर ठहरा रहा, तेरे वालिद की कसम है जिसकी सुल्ब में मेरे आका का नूर था, वो मेरे आका के वालिद हुए।
وہ میرے آقا کے والد ہوئے۔ ابراہیم کی سلم میں آقا دو جہاں کا نور تھا، اور وہ کہاں سے آیا تھا؟ ہائے ہائے، ابراہیم کے پاس اپنے والد کے ذریعے آیا تھا، والد کے ذریعے آیا تھا۔ بدبختو، اگر آدر والد تھا تو اس کی پشت میں میرے آقا کا نور تھا۔ انا پاکو، کیا ہو گیا تمہیں؟ اپنی زبان کو اس بے ادبی سے باز رکھو۔ خدا کی قسم، اسی دنیا میں تم نشان عبرت بنا دیے جاؤ۔ تم کہتے ہو گستاخ رسول کی یہ سزا، تم سے بڑا گستاخ رسول ہے کون؟ والد مما ولد، تیرے والد کی قسم، اس لیے کہ اس کی سلم میں کچھ عرصہ تیرا نور ٹھہرا تھا۔ ارے جس کی سلم میں تیرا نور تھا وہ تیرے والد ہیں۔ ارے وہ میں اس کی قسم کھاتا ہوں، حضرت آدم سے قسم کھانے لگے، اس کی تفصیل کا اب وقت نہیں، اس کے تفصیل بیان کرنے کا اب وقت نہیں۔ خدا کی قسم، ایمان افروز یہ گفتگو ہے۔ اپنے عقیدوں کو درست رکھو، اپنی حد تک اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھو، اپنے ایمان کی سمت کو درست کر لو۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے ہمارے ہاتھ پر لطف و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔